نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے السلام علیکم اور راعینا، لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی، ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز، یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فی الواقع تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا۔ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین، اپنے رسول کی شان میں گستاخی؟ تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا، لقوہ ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے، ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا، تو اب وہ شک پیدا ہوا تو معلوم ہوتا ہے یہ ہے ہی نہیں رسول۔ یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا، جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی، کوئی یقین کی کوئی دولت تھی، اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی، اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا۔ لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی، ان کی بے عملی، جان اور مال کی محبت، اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کنی کترانا، اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے اب یہ وسوسہ اندازی کی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا، اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں۔ یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسیس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے، جو اس کا آخری نتیجہ ہے۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے تو کافی ہے اور مناسب ہے جہنم، یصلونہا، اور اس میں وہ داخل ہو کر رہیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا تناجیتم، جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، وہی تین الفاظ دہرا کر آ گئے۔ تمہاری یہ علیحدہ کی گفتگو جو ہے ان تین میں سے کسی شے کے لیے نہ ہو، کسی گناہ کی بات پر کوئی باہمی مشورہ کرنا، یا کسی زیادتی، اسم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور زیادتی عدوان وہ عباد کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ، کسی پر دست درازی، کسی کے خلاف کوئی اقدام، ومعصیۃ الرسول، اور رسول کی نافرمانی، ان چیزوں کے لیے سرگوشیاں نہ کرو، ان چیزوں کے لیے بیٹھ کر علیحدگی میں گفتگویں نہ کیا کرو۔ وتناجوا، ہاں کرو اگر کرنی ہے سرگوشی، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی کے کاموں کے لیے، تقوی کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اس کی شرح وہ ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہاں تین چیزوں سے 2 مرتبہ روکا، اس کے مقابلے میں یہاں تو صرف بر اور تقوی کے الفاظ آئے، لیکن سورہ نساء کی اس آیت میں 3 ہی چیزیں متبادل آ گئیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو اگر کرنا ہی ہے، سرگوشی کرنی ہے، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سرگوشی، علیحدگی میں گفتگو تمدن کی ضرورت بھی ہے، خود تحریکی ذرائع کے لیے بھی، تحریکی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی وقت کوئی ساتھی جو ہے محسوس ہوا نظم کی پابندی نہیں کر رہا، وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس کا جذبہ کوئی سرد پڑتا نظر آ رہا، تنہائی میں چاہیے اس کو سمجھائیے، بلکہ اس کے لیے بہترین موقع ہی تنہائی میں جا کر بات کرنے کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر، اجتماع کے اندر وہ بات کریں گے تو اس کے اندر مزید ہو سکتا ہے کہ ڈھٹائی پیدا ہو جائے، اگر علیحدگی میں جا کر سمجھائیں گے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ لہٰذا یہ ہے وہ مثبت کام کہ علیحدگی میں بات کرو تو دیکھو کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں گھیر کر لے جایا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، مراد وہی قیامت کے دن۔ انما النجوى من الشیطان، جان لو کہ نجوہ
یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایک شیطانی فعل ہے، اور اس سے مراد اب وہی نجوہ ہوگا کہ جو وہاں ہو رہا تھا، نہ کہ وہ نجوہ کہ جس کا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو رنج پہنچے، انہیں افسوس ہو۔ یہ حزن کا لفظ یہاں پر بہت ہی مناسب لفظ آیا ہے، بہت پیارا لفظ آیا ہے۔ اصل میں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ چند افراد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں، تو یہ ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے کہ طبیعت کے اندر اس سے ایک تکدر اور گرانی پیدا ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری برائی کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی بات ہے، کیا ہے یہ خام خواہ کا، جہاں کہیں بھی یہ چیز نظر آئے گی، کہیں کسی کونے میں دو آدمی علیحدگی میں گفتگو کرتے نظر آئیں گے تو فطری طور پر جو ہے اس کا ایک رد عمل ہوگا، تشویش سی پیدا ہوگی، اور خام خواہ کو ایک میل سا دل پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئے گا۔ یہ وہ حزن کی کیفیت ہے۔ اس سے وہ جماعتی زندگی کے اندر جو ایک کھلی فضا درکار ہے، اس میں جو ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے، باہمی اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، جو بات ہو کھلی کھلی ہو، سامنے ہو، لوگوں کے برملا جو ہے وہ بات جو کی جائے موجودگی میں کی جائے، الا یہ کہ وہ چیزیں ہوں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو سورہ نساء کی آیت میں آئی ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو نجوہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ نجوہ جس کا کہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے، وہ پھر ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو ایک دکھ اور رنج پہنچتا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ، یہی لفظ حزن آیا ہے، دو روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اصلاً تو یہ مضامین سمجھ میں آئیں گے وہ جو کشمکش اقامت دین کی جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس میں ان دو احزاب کا وجود میں آ جانا، اور ایک جو جماعتی زندگی میں ففتھ کالمسٹ عنصر ہے اس کا اس باہر کے جو کھلے دشمن ہیں ان کے ساتھ ساز باز کا ہونا، اور آپس میں ان کا نجوہ، ایک تو یہ ہے اصل مضمون، یہ سمجھ میں نہیں آیا تو گویا کہ سورہ مبارکہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے اسی سے ہم اخذ کریں گے اپنے لیے رہنمائی، اگر ہم چاہتے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اسلامی انقلاب برپا کرنا، تو جو نظم جماعت ہمارا بنے گا اس کے لیے بھی آداب ہمیں یہیں سے ملیں گے۔ تیسرے درجے میں جو عموم لفظ ہے اس میں کچھ مجلسی آداب بھی آ رہے ہیں۔ یہ عام مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اور خاص طور پر یہ حدیثیں جو ہے جیسے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون صاحبہما فإن ذلك ليحزنه، اگر تم کہیں تین ہو تو دو آدمی علیحدہ آپس میں گفتگو نہ کریں اس تیسرے سے چھپ کر، تیسرے کو بات نہ بتائیں، علیحدگی میں بات کریں، یہ ہرگز مت کیا کرو جب تم تین ہو، اس لیے کہ اس سے اسے حزن ہوتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو عام مجلسی زندگی کے اندر بھی ان آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اسی کے ذیل میں یہ طرز عمل بھی آ جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تین چار آدمی، اور دو افراد جو ہیں ان کی زبان کوئی اور بھی ہے جس کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعتاً یہ ہوتا ہے۔ ہمارے پٹھان بھائیوں کی یہ بڑی کمزوری ہے، اگر آپ کہیں ہو تو وہ اگر دو پٹھان ہوں گے تو پھر وہ اپنی پشتو جو ہے اس کے اندر شروع ہو جائیں گے، بالکل لحاظ نہیں کریں گے کہ ہم ایسی مجلس میں ہیں جس میں کہ کوئی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پشتو نہیں جانتے۔ تو مجھے احساس ہوا جب میں نے ان کی وہ رائے پڑھی کہ واقعتاً طبیعت پر ایک منفی رد عمل ہوتا ہے، آدمی کچھ ان ایزی سا فیل، کم سے کم انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ بات ہونی چاہیے جب مجلس میں ہے تو اسی انداز میں، اس طور سے کہ سب اس میں شریک ہو، البتہ کسی کو شدید ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ اضافی ہے، اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنہ فانہ یحزنہ، کہ اگر تم تین ہو تو تیسرے ایک کی اجازت کے بغیر دو آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں، کوئی علیحدہ سے کوئی سرگوشی نہ کرے، اجازت لے لیں کہ ہمیں ذرا کچھ بات کرنی ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدرجہ مجبوری کہیں شدید ہی ضرورت احتیاج لاحق ہو جائے تو کرنا چاہیے، ورنہ اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی در حقیقت جو مجلسی آداب ہیں وہ بھی ہمیں یہیں سے اخذ کرنے ہیں، اور یقیناً جیسے کہ تفسیر کا اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، باقی جو پس منظر ہے، جو سبب ہے، جو شان نزول ہے، صرف اسی تک بات کو محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ تدبر قرآن کے لیے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان آیات کو اور اس صورت کو جن حالات میں جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی ہیں،
پہلے تو اسی کو سمجھنا چاہیے، اصل بات تو وہی ہے۔ وہ جب پوری طرح انسان کے فہم کی گرفت میں آ جائے، اب عموم لفظی کے ساتھ اس کی کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا اور ہدایات ملتی ہیں، تو یہ پھر جیسے کہ امام راضی رحمہ اللہ فیہ مسائل، اب وہ شروع کرتے ہیں کہ اب اس میں یہ مسئلے جو ہیں اس آیت سے یا ان الفاظ سے یہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں، پھر وہ گنتی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ عموم لفظی کی بات ہوگی۔ باقی یہ کہ پہلا یقیناً غور و فکر کا مرحلہ یہی ہے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان الفاظ کو اور ان پر غور کیا جائے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا، اور اس میں وہ جو حزن پیدا ہوتا ہے اہل ایمان کے دلوں میں، گویا کہ اس سے بچاؤ کی ایک تدبیر ہے جو انہیں سجھا دی گئی، اور نہیں ہے وہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے والا، قادر نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ ہے وہ توکل اللہ پر، یقین کہ تمہیں فکر مند نہ ہو، خامخواہ پریشان نہ ہو، ان کی خسر پھسر، ان کے یہ شیطانی مشورے، ان کی یہ شیطانی منصوبہ بندیاں کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک فطری اور فوری اثر ہوتا ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی رنج پہنچا ہے تو فوری سا تھوڑی دیر کا ایک صدمہ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن اسے دل کو لگا لینا یہ منافی ہو جائے گا۔ سورہ تغابن جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے یہ بات سامنے آئے گی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی۔ تو جس کو اللہ پر ایمان ہو اس کے دل کو تو اطمینان اور سکون رہتا ہے کہ اگر کوئی بات آ گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کے علم کے بغیر تو نہیں آئی، اس کے اذن کے بغیر نہیں آئی، وہ میرا خیر خواہ ہے، میری مصلحتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا وہ جانتا، انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ ہے ایمان کا وہ لازمی تقاضا۔ لیکن فوری طور پر کچھ افسوس ہو جانا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کا کوئی رنج اور صدمہ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب جماعتی زندگی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جتھا بندی کر لی ہے، علیحدہ بات کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک رد عمل ہوگا طبیعت پر، ایک ملال جو ہے پیدا ہوگا، البتہ اس کو زیادہ گہرے نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کے کچھ مستقل جو ہے تاثر اس سے نہیں لینا چاہیے، اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی؟ یہ یقین وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے انہیں کوئی بھی ضرر پہنچانے والا، قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ ہی کو تمہاری کوئی آزمائش مطلوب ہے، تمہارے لیے کوئی امتحان جو ہے مقصود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف جو ہے اس کے اذن سے پہنچ جائے، ظاہر بات ہے پھر اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے کہیں نجات پانے کی جگہ اور تجھ سے کہیں پناہ نہیں ہے مگر تیرے ہی دامن میں، کہاں جائیں گے؟ کوئی اور پناہ گاہ تو ہے نہیں۔ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے اگر اسے ماں مار رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لپٹتا ہے ماں ہی سے، کہاں جائے گا؟ وہ ماں مار رہی ہے تو ناراض ہو کر کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ پھر اپنی ماں سے لپٹتا ہے، اسی کے دامن سے چپٹتا ہے۔ تو یہ بہترین تعبیر ہے، جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں حدیث نبوی میں جو آتے ہیں تو بچے کا وہ نقشہ میرے نگاہ میں آ جاتا ہے کہ ماں مار رہی ہے لیکن وہ ماں ہی کے دامن سے لپٹے جا رہا ہے، چمٹ رہا ہے، اسی کے قدموں سے، اسی ٹانگوں سے لپٹ رہا ہے۔ وہی ہے کہ ولا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے کوئی پناہ گاہ، تجھ سے کہیں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ، تجھ سے کوئی نجات پانے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے خود تیرے ہی دامن میں، آئیں گے تو ہم تیرے ہی دامن میں آئیں گے، پناہ گاہ تو وہی ہے۔ لہذا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچانے کے لیے فرما دیا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ، اعتماد، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جو حضور نے فرمایا کہ یا غلام اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تجھے چند باتیں تلقین کرتا ہوں، ان میں یہ بھی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لے، اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی گزند پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔
یہ ہے وہ یقین کہ پھر انسان کو کوئی فکر اور تشویش نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل جاؤ مجلسوں میں، وسعت پیدا کرو، تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ یہاں دو مفہوم لیے گئے تفسحوا کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آیا ہے مجلس میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عام مجلسی آداب کے اعتبار سے ہوگا، اب اگر کوئی آ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا کھڑا ہی بیچارہ سوکھتا رہے اور دیکھے کہ کہاں جاؤں، معلوم ہو کہ ہاسٹائل قسم کا ایٹماسفیئر ہے، کوئی اسے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والوں کے لیے کھل کر ان کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز جو ہے کہ ان کے لیے فوراً جگہ بنائی جائے کہ اس مجلس کے اندر وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ ان ویلکم گیسٹ ہیں، بلکہ یہ کہ انہیں محسوس ہو کہ کھلے دل کے ساتھ، جیسے حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے متبسم چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے ملنے آیا اور آپ عبوساً قمطریرہ بنے ہوئے ہیں، نہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور چہرے کے اوپر بھی آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہے، تو وہ بیچارہ پچھتائے گا کہ میں نے خامخواہ یہاں آ کر غلطی کی اس وقت، بجائے اس کے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، آپ نے خیر مقدم کیا ہے تبسم کے ساتھ، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، صدقہ ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے آنے والوں کو خوش آمدید کہنا محفل میں، اور ان کے لیے کھل کے بیٹھ جانا تاکہ جگہ پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ ہے مجلسی آداب۔ اس وقت ترتیب میری اپنی جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے کہ میں نے وہ آخری بات پہلے بیان کر دی۔ اصلاً اس پس منظر میں اس کو لے جائیے۔ وہ پس منظر میں بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عام اجتماع ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنا گروہ علیحدہ بنا کر بیٹھتے تھے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اور آدمی ہمارے اندر شامل نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو جماعتی زندگی میں جو لوگ رہے ہیں، انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے، وہ جانتے ہیں یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اجتماعی زندگی کی بیماریاں ہیں۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں گچھا بنا کر ایک طرف، تاکہ کوئی بات حضور نے فرمائی تو کوئی تبصرہ کیا کسی نے، کوئی بڑا فقرہ چست کر دیا، اور خوبصورت فقرے کس کو کہنے نہیں آتے، اب اس پہ مسکرائے، سب کے سب لوگ مسکرائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تاکہ بقیہ جو جماعت ہے اہل ایمان کی ان کو تشویش ہو، ان کو پریشانی لاحق ہو، دل جمعی کی بجائے ایک انتشار طبعی جو ہے کیفیت کی ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس پہ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر جڑ کر نہ بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہو سکتا تھا کوئی آنے والا ان کے مابین بیٹھ جاتا، تو وہ گچھا بن کر بیٹھتے تھے ایک جگہ پر، جتھا بنا کر۔ در حقیقت اس کی نفی کی جا رہی، کھل کے بیٹھا کرو۔ یہ اس طریقے کی علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں اور گچھوں کی شکل میں اور ایک جگہ اپنی جمعیت بنا کر بیٹھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اور بڑا پیارا انداز ہے اس میں جو تلقین کا ہے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اگر تمہارے بیٹھنے کے انداز میں بھی کشادگی ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کرے گا اور حالات میں بھی تمہارے لیے آسانی اور کشادگی پیدا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اب اس میں بھی وہی پس منظر سامنے ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ اجتماع ختم ہو گیا، حضور نے کہہ دیا بات ختم ہوئی، اب بیٹھے ہیں وہیں پر دھرنا مار کر، اٹھ نہیں رہے تاکہ ابھی اپنے نوٹس ایکسچینج کر لیں، جو کچھ کارروائی ہوئی ہے اجتماع میں اس کے اوپر اب کیا رد عمل ہمیں اختیار کرنا ہے، کیا تبصرے کرنے ہیں باہر جا کر، وہ وہیں کے وہیں باہمی مشورہ بھی ہو جائے۔ یا یہ کہ اگر حضور کی محفل ہے، حضور کے اپنے اگر گھر میں ہوا ہے یہ اجتماع، اور اگر آپ مسجد میں، ظاہر بات ہے مسجد میں اور گھر میں کتنا فصل تھا، تو یہ نہ ہو کہ حضور کو اطمینان ہو جائے کہ اب لوگ چلے گئے، بلکہ آپ کے بھی اعصاب کے اوپر ایک بار رہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے کوئی قہقہا جو ہے اس کی آواز بھی حضور کے کانوں تک پہنچ جاتی ہو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی ایک رنج اور ملال کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بجائے فرمایا جب اجتماع ختم ہو جائے، مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے، فانشزوا، اب اٹھو، جو حکم ملا ہے کمر کسو، اس کے اوپر عمل کرو، نہ یہ کہ اب وہاں پر دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بھی بڑا پیارا انداز ہے، یرفع اللہ، اگر تم یہ کرو گے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو واقعی صاحب ایمان ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہاں پر چونکہ ایک تھا کھل کر بیٹھنا مجلس میں، تو تفسحوا یفسح اللہ لکم، یہ لفظی جو اور معنوی جو ہے اس کے اندر ربط، تم کشادہ ہو کر بیٹھا کرو، کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔
جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اب اٹھنے میں چونکہ اونچے ہونے کا عمل ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا. لیکن کس کے درجات بلند کرے گا؟ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، مرض ہے، جو لوگ اس دنیا ہی کے ورلڈلی باعث تو وہ ہیں لیکن حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے. اصل میں تو صاحب علم وہ ہے جسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زندگی جو ہے اصل زندگی نہیں ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. تو جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، ایمان اور علم حقیقی کی نعمتیں، ان کو مستثنا کر کے جن لوگوں کے پاس وہ ایمان ہے اور علم حقیقی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے باخبر ہے. اب آخری حکم آ رہا ہے. اس کے ضمن میں بھی میں نے یہ 2 حدیثیں نقل کی تھیں کہ یہ جو مجلسی آداب بھی یہاں سے نکلتے ہیں، عام مجلسی اور معاشرتی آداب، وہ بھی نوٹ کر لیں. حضور نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ فیجلس فیہ ولکن تفصحوا وتوسعوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی محفل میں کوئی شخص آئے تو وہ کسی کو اٹھائے اور اس کی جگہ خود بیٹھ جائے. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، چودھری قسم کا آدمی آ گیا تو کوئی شخص جو ہے وہ اٹھنے پر مجبور ہے، چاہے طبیعت اس کا آمادہ نہ ہو رہی ہو، اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس سے بھی دل میں ایک رنجش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو ایسا ہرگز نہ کیا کرو، بلکہ ولیکن تفصحوا وتوسعوا، بلکہ مجلس کو وسیع کر لیا کرو، پھیل کے بیٹھ جایا کرو. جب ذرا دائرہ وسیع کر لو گے جگہ نکل آئے گی، کسی کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ گویا کہ وہ پہلی بات جو میں نے بیان کر دی تھی، اس کے لیے یہ حدیث نوٹ کر لیں. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. ہمیں اپنے عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی یعنی سنہری اصول ہیں مجلسی زندگی کے. اسی طرح فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما. یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ 2 افراد کے مابین آ کر زبردستی بیٹھ جائے انہیں ہٹا کر، اور پھر ان کی جگہ پر جو ہے خود دھس جائے جسے کہنا چاہیے. یہ شکل بھی نہیں ہے. اجازت سے اور خوش دلی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے مجلسوں کے اندر. تو یہ دونوں طرف سے، یہ اگر آنے والے اور جو پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کے لیے آداب ہیں. وہ یہ کوشش نہ کرے کہ زبردستی کہیں پر گھسے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ دیا گیا کہ وہ وسعت پیدا کرے تاکہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے. یہ ہے وہی جو اس کے جو مجلسی آداب ہے. لیکن ان آیات مبارکہ کا اصل مفہوم جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جب تک وہ منافقین کا طرز عمل اور ان کا بغض اور ان کی جتھا بندی اور ان کا ایک جگہ پر گچھا بن کر بیٹھنا اور آپس میں اس طرح کی ایک جمعیت فراہم کرنا، ان عام مجالس میں اپنی علیحدہ سی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر بیٹھنا، اگر یہ سامنے نہ ہو تو اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. اب آخری بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا. ہمارا درس جو بالعموم جتنا ہوا کرتا تھا اتنا ہی آج ہو گیا ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ مختصر کیا جائے، لیکن بہرحال کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. آئندہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ نہیں تو آئندہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اے اہل ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی مناجات کرو. یہ مناجات وہی نجوہ سے ہے اور اسی سے یہ لفظ بنا، یعنی سرگوشی. کبھی ایسی بھی ضرورت پیش آتی ہے جماعتی زندگی میں بھی کہ امیر سے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. صحابہ کرام میں سے بعض آ کر حضور سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے. کوئی خبر آئی ہے باہر سے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اب اس کو اگر عام کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے گا، ایک عام کیفیت جو ہے خوف کی. تو آ کر تنہائی میں علیحدگی میں بتانا ہے. تو اس کے لیے ضرورت جو ہے وہ جیسے کہ وہ جو نجوہ ہے وہ نجوہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتا تھا، ایسے ہی یہ معاملہ حضور سے علیحدگی میں بات کرنا یا کسی صاحب امر سے علیحدگی میں جا کر تخلیے میں اور خلوت میں بات کرنا، یہ بھی ایک لازمی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن اسی کے پردے میں جن کے دلوں میں روگ تھا وہ اس سے اب بہت ناجائز فائدے اٹھاتے تھے. وہ خاص طور پر میرے نزدیک جو اہم ترین بات ہے کہ وہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، میں نے دیکھا ہے، باقی اور حضرات کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے، کہ وہ اپنی چودراہٹ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کرتے تھے.
جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اس چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اور پہلے کہتا تھا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات بڑی توجہ سے سنو، تاکہ وہ میری چودراہٹ ظاہر ہو جائے۔ حالانکہ اسے خود جو ہے حضور کی رسالت کے اوپر ایمان کی دولت حاصل نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اپنی جو امتیازی حیثیت ہے اس کے اظہار کے لیے۔ تو اسی میں آ کر مجلس ہے تو کوئی شخص آیا، حضور ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کوئی خاص قرب رکھنے والے ہیں یہ، اور ان کا کوئی خاص معاملہ ذاتی بھی ہے حضور کا، اور حضور شاید اس پر اعتماد کرتے ہیں ان صاحب پر، اور ان کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اپنی ایک امتیازی شان کے اظہار کے لیے حضور کو یہ تکلیف دینا، پھر یہ کہ اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں طرح اور طرح کی ریشہ دوانیوں کے لیے کوئی آ کر بات کرنی علیحدگی میں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی خاص بات ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے آ کر اس نہج پہ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے۔ تو یہ تھا ان کا طرز عمل۔ اس سے حضور کو بچانے کے لیے، اور سب سے آگے چلیے، ظاہر بات ہے کہ جو کہیں ذمہ دار ہے کوئی فرد، اس کے وقت کی بھی اب اتنی ہی قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ اس پر یہ انکروچمنٹ جو ہے، وہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ علیحدگی میں وقت مل جائے، تو آخر وقت تو محدود ہے، وہ تو نہیں کھنچ جائے گا ربڑ کی طریقے سے۔ اس سے بھی خود جماعتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہیں جو تخلیہ چاہیے، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ذاتی ضرورتیں بھی ہوتی تھی، پھر تخلیہ نہ ہو تو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا۔ اگر سارا جو وقت ہے آپ کا، اسی وجہ سے سورہ حجرات میں ہم پڑھائے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ وہ لوگ کہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اکثر جو ہے اہل عقل نہیں ہے، ناسمجھ لوگ ہیں۔ اگر وہ انتظار کرتے کہ یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنے پروگرام اور معمول کے مطابق، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ معمولات ہے، پروگرام ہے، ٹائم ایلوکیشن ہے، اس پر بھی خام خواہ بعض اوقات لوگ جو ہیں برا مان جاتے ہیں، اور بات ایسی ہوتی ہے، کوئی شخص باہر سے چل کر آیا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اچھے جذبات لے کر، اب اگر اسے بتایا جائے کہ وہ امیر صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت مصروف ہیں، مشغول ہیں، نہیں مل سکتے، تو یقیناً آپ خود اپنے اوپر طاری کیجئے، طبیعت کے اوپر ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، میں کن جذبات کے ساتھ آیا ہوں اور یہاں وقت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جماعتی زندگی کے اندر مختلف پہلوؤں سے اس سے پھر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک عجیب حکم ہے جو یہاں دیا گیا، اور اس میں غالباً ان لوگوں کا ہی صرف جو ہے سد باب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اور اوقات کو بچایا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ ریشہ دوانی کرنے والوں کا، چونکہ جو منافق تھے انہیں تو مال بہت عزیز تھا، دولت کے تو وہ پجاری تھے، لہذا ان کو روک لگانے کے لیے ان کے لیے ایک حکم نازل کر دیا گیا کہ اگر تمہیں حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کیا کرو۔ یہ گویا کہ اس ایک عملی حکم جس سے وہ جو دولت کے پجاری ہیں وہ تو ویسے ٹھٹر کر رہ جائیں کہ اب حضور سے علیحدگی میں وقت لینے کے لیے تو گویا کہ فیس دینی پڑے گی۔ اب یہ فیس اگرچہ حضور کو نہیں جانی، لفظ صدقہ آیا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، صدقہ بھی زکوٰۃ بھی حضور کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ اب ایک چندہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے، لیکن وہ ایک طرح کی فیس تو بن گئی کہ اگر امیر جماعت سے علیحدہ بات کرنی ہے تو پہلے ذرا کچھ گرا ڈھیلی کرو اور کچھ چیز جو ہے وہ اپنی اس جماعت کے فنڈ کے اندر جمع کراؤ، پھر آؤ اور پھر بات کرو۔ اب اس سے جہاں جو صاحب ایمان ہوں گے جن کے سامنے جماعتی زندگی کے تقاضے ہیں وہ تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صدقہ دیں گے اور حضور سے بات کریں گے۔ لیکن جن کو اصل محبتی دولت سے تھی، سارا مرض تو ان کا یہی تھا، وہ مال اور جان عزیز ہونا، تو ان کو گویا کہ خود بخود ایک روک جو ہے ان کے راستے میں حائل کر دی گئی، اور جب وہ کیفیات حاصل ہو گئیں تو پھر اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ ایک حکم جو ہے جب آیا وہ بھی، اور پھر اس کے اب نہیں معلوم ہمیں کتنے دن کے بعد، کتنے عرصے کے بعد اس کی منسوخی ہوئی ہے، تو اس کا جو ناسخ آیت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی یہاں پر قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے۔ جو حضرات واقف ہے میری رائے سے، یہی رائے میری ہے جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں رمضان اور روزے کا حکم آیا ہے
کہ اس میں بھی ناسخ و منسوخ جو ہے وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ رکھ دی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے اور مغالطہ ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک مثال اور بھی ہے، سورہ مزمل میں بھی وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے لیے جو نسخ کرنے والی آیت نازل ہوئی وہ بھی سورہ مزمل کے آخر میں شامل ہے۔ دوسرا رکوع بلکہ وہ ایک ہی آیت پر غالباً مشتمل ہے، بہت طویل آیت ہے، پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے، تو وہ ہے جس نے کہ اس حکم کو منسوخ کیا تھا جو ابتدائی صورت کے اندر آیا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جس کی روح سے کم تہائی شب کھڑے رہنا لازم ہو گیا تھا، اب اس کی منسوخی جو ہے وہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت میں ہے۔ وہی مثال یہاں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تمہیں رسول سے علیحدگی میں بات کرنی ہو، مناجات کرنی، مناجات بھی یہی ہے اصل میں، اسی سے لفظ بنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے انسان۔ مناجات کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے، مناجات ہے، گویا کہ سرگوشی ہو رہی ہے اللہ سے۔ اذا ناجیتم الرسول، علیحدگی میں تخلیہ میں بات کرنی ہو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقہ پیش کرو، اس پر مقدم کر دو، پہلے دو صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ایک اس میں ایکسیپشن بھی کر دی گئی کہ اگر تم نہ پاؤ، کسی کے پاس نہیں ہے کچھ صدقہ دینے کے لیے، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن عام قانون یہی رہے، اس سے یہ بات سامنے آ گئی، فقراء صحابہ کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں رہی، لیکن وہ جو عمرات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقین کی اکثریت انہی پر مشتمل تھی جو دولت مند لوگ تھے، اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہے آپ اس سے متاثر نہ ہو، لا تعجبک اموالہم ولا اجسادہم، تو ان کے اجساد اور ان کے مال ان سے آپ متاثر نہ ہوا کریں۔ تو فرمایا کہ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر نہ پاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اشفقتم، اب اس کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی ہے جس میں کہ اس کی منسوخی ہو رہی ہے اس حکم کی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے تمہیں بددلی ہوئی ہے؟ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم اپنے نجوا اور اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے تم صدقہ پیش کرو اس سے؟ فإذ لم تفعلوا، تو جب تم نے یہ نہیں کیا، وتاب اللہ علیکم، اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر توجہ کی اور تم پر نظر عنایت فرمائی، نتیجہ کیا؟ تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب یہ ذرا مشکل مقام ہے، اس پر بعض حضرات نے بحث کی ہے، اور ایک نقطہ جو بہت اچھا سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یقیناً اس سے کچھ مومنین صادقین کو ایک پشیمانی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے، نبی کے اوقات پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کی پرائیویسی پر زیادہ جو ہے انسان انکروچمنٹ نہ کرے۔ تو یہ چیز اگر کسی سے ہوتی رہی ہے، اور فرط محبت میں، فرط عقیدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دلی تعلق تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ایک پشیمانی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے، اور آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جیسے ایک تشویش ہو گئی تھی صحابہ کرام کو کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اب تک کی ہماری نمازوں کا کیا ہوا، اور جو لوگ فوت ہو گئے اس عرصے میں تو ان کا کیا بنے گا؟ نماز تو دین کا سب سے بڑا ستون، اہم ترین رکن ہے، رکن رکین ہے، صلاۃ و عماد الدین۔ تو اگر اصل قبلہ یہ ہے جو آج ہمیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو جو لوگ فوت ہو گئے اسی عرصے میں نمازیں پڑھتے ہوئے شمال کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ صحابہ کرام کے اندر ایک تشویش ہو جایا کرتی تھی، اس تشویش کے ازالے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا گیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کوئی بات نہیں ہے اگر اس سے پہلے اس ضمن میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اور کسی محبت اور عقیدت اور یعنی حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ کی وجہ سے کہیں اگر اس میں یعنی تمہارا طرز عمل غلط رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ البتہ اب اس کے ایک بدل کے طور پر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ایک مثبت رخ بھی دے دیا گیا۔ یہی انداز ہے سورہ مزمل میں بھی کہ جب وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا جب منسوخ ہوا ہے
تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی جو تم پر پہلے بوجھ ڈالا گیا تھا اس کا ایک متبادل ہے جو اب تمہیں دیا جا رہا ہے۔ پہلے نماز رات کے وقت کم سے کم تہائی شب کھڑا ہونا اگر تمہارے لیے لازم کر دیا گیا تھا تو اب اس کا بدل دیا گیا ہے۔ وہ بدل کیا؟ اب نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، تو جو بھی تم اللہ کے لیے جو صدقہ کرو گے، جو اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اسے موجود پاؤ گے اللہ کے ہاں بہت بہتر حالت میں، اور اجر کے اعتبار سے بہت بہت عظمت والا اجر تمہیں ملے گا۔ تو یہ گویا کہ اس کا ایک بدل ہے، جس چیز کو کہیں سے ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ پر اس خلا کو پر کیا گیا متبادل ایک تاکید سے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ فا نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ اس کی تلافی اس طور سے ہو سکے گی، پس قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔